صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا ارحم الناس بالعیال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرمی فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ رہیں گے کیونکہ آج بارگاہ، بس میں کیا عرض کروں، انتہائی عظیم بارگاہ ہے. ناظرین، سیدنا عبداللہ بن محمد علیہ السلام جو جگر گوشے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی انشاءاللہ بارگاہ میں ہم سب مل کے چلتے ہیں. اچھا ناظرین کرام، وہ پیارے محبوب جن کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، جن کے پروٹوکول میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو سجایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کن کی کنجیاں عطا کر ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا، جن کو صاحب خیر کثیر اور غنی عالم بنایا، اسی محبوب کے محبوب اس طیب و طاہر کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں جو بالیقین شہزادوں کے بھی شہزادے ہیں، جو محسن اسلام کے راج دلارے ہیں، جو وجہ وجود کائنات کے پیارے ہیں، جن کو فرشتے جھولا جھلاتے ہیں اور جن کو جبرائیل لوریاں سناتے ہیں، جن کا مبارک نام سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد گرامی کے مبارک نام پر یعنی عبداللہ رکھا، جن کی آمد کائنات کے سب سے عظیم، سب سے محترم، سب سے محتشم، سب سے خوبصورت، سب سے عالی، سب سے معطر، سب سے منور، سب سے مقدس، سب سے پاک، سب سے مطہر حجرے یعنی حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی، جو شہزادے ہیں اس محسنہ اسلام کے، جو اسلام کی خاتون اول ہیں یعنی محبوب خدا کی رفیقہ اول ہیں، جنہیں اہل ایمان سر جھکا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو شہزادے ہیں اس نسل پاک کے. ناظرین، اس نسل پاک کے جس نسل پاک کا بچہ نور کا ہے، جن پر جن و انس و ملائکہ ہر پل، ہر لمحہ، ہر ساتھ درود و سلام بھیجا کرتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن پکار اٹھے کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے وصال پاک پر دشمن کے دیے گئے تانے کے بعد خالق دو جہاں نے مالک کون و مکان کو نہ صرف کوثر کی بشارت عطا فرمائی بلکہ اپنے محبوب کے دشمنوں کو بے اولاد رہنے کی وعید بھی سنائی، جو مدار ہیں پوری کائنات کی عقیدتوں اور محبتوں کے، جن کی محبتوں اور عقیدتوں کی خوشبو پورے عالم کو مہکا رہی ہے. ناظرین، جن کے نور سے یہ ساری کائنات جگمگا رہی ہے، جن کا ذکر راحت قلب و جاں بھی ہے اور جن کا تصور دنیا و آخرت میں اما بھی ہے، جن کی عقیدت ناظرین ساری عقیدتوں سے بڑھ کر امام الملائکہ بھی حاضر ہیں انہی کے در پر، جن کی محبت سرمایہ ایمان ہے، جن کی محبت کل ایمان ہے، جن کی محبت مومن کی پہچان ہے، جن کی محبت نصیب والوں کی شان ہے، جن کی محبت یقیناً جن کی محبت ہم پر اللہ کا احسان ہے. ناظرین، جن کی محبت مودت کے سانچے میں ڈھلے،
جن کی محبت مودت کے سانچے میں ڈھلے تو قرآن کا فرمان بن جائے، اور جن کا دامن ہاتھ میں رہے تو فلاح کا راستہ آسان بن جائے، جن پر درود نہ ہو تو دعا قبول نہ ہو، جن پر سلام نہ ہو تو نماز مقبول نہ ہو، جو دنیا و آخرت میں بقا کا راستہ ہیں، جو کامیابی و نجات کی منزل کا واسطہ ہیں، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی کسوٹی اور اس کا پیمانہ رہتی دنیا تک سیٹ کر دیا کہ اب دنیا و آخرت میں فلاح چاہیے، عزت و مقام چاہیے، تو سمجھ لو کہ کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے، اور میرے اہل کو اپنے اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے محبوب نہ رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم اہل بیت کی بار بار بات کرتے ہیں نا، ایک جملہ صاحب میں ادا کرنا چاہتا ہوں اور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو، کہ مطلب یہ ہے کہ یہ اہل بیت کی کشتی وہ کشتی ہے جس میں سوار ہونے والا کبھی ڈوبتا نہیں ہے، کتنے ہی طوفان آ جائیں، حالات کے سمندر میں کتنی ہی طغیانی آ جائے، زمین کی لہروں میں کتنا ہی جوار بھاٹا آ جائے، جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا بس وہی فلاح پا گیا، اور خدا نہ خواستہ جو اہل بیت کی کشتی سے رہ گیا وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ آئیے ناظرین، اہل بیت کے اسی حسین ترین چاند یعنی کائنات کے چاند کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن محمد علیہ السلام۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب، تیسری شخصیت آپ اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی میں جناب ممتاز اسکالر بھی ہیں ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخواں جناب حافظ محمد گوہر رانا صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں تو جو کچھ ملا، جو کچھ ملے گا، اور جو کچھ ملتا رہے گا، اور وہاں بھی جو کچھ ملے گا انشاءاللہ، سب صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابھی کیسے ممکن ہو صاحب ہم سرکار سے پیار کریں اور سرکار کی آل سے پیار نہ کریں، سرکار کا ذکر کریں اور سرکار کی آل کا ذکر نہ کریں؟ آپ کی ظاہر ہے مطلب آج چونکہ ظاہر ہے تذکرہ پاک کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے صاحب کہ ہماری عقیدتیں، ہماری محبتوں کی ابتدا انتہا آپ ہی ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن محمد علیہ السلام کی مبارک ہستی، آپ کی ولادت، اور خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندانی عظمت اور عفت عطا کی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام عالمین اور تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا، اور آپ کے نسب مبارک کو بھی کائنات کا اعلیٰ ترین نسب بنایا، اور جس کے بارے میں خود قرآن مجید بیان فرماتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ سورہ ابراہیم کے اندر فرمائے الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اللہ فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پاکیزہ شجرہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ دے کر یہ حقیقت کیسے سمجھائی ہے، اور وہ پاکیزہ شجرہ کہ جس کی بنیاد کو دیکھیں تو بہت گہری ہے، اور جن کی شاخوں کو دیکھیں تو وہ بہت بلند ہے اور آسمان تک جا رہے ہیں۔ تو شجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اس کی بنیاد بشری اور ظاہری تقاضوں کے اعتبار سے وہ حضرت آدم علیہ السلام تک جا رہی ہے، اور ان کی شاخیں جو بلند ہیں وہ شاخیں کونپلیں پھوٹتی تو ہیں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم سے، پھر امام حسن، امام حسین، اور یہاں سے گزر کر پھر امام مہدی علیہ السلام۔ اللہ اکبر، یعنی ابتدا بھی میرے سرکار ہے، جی، انتہا بھی میرے سرکار ہے۔ آقا علیہ السلام کا جو شجرہ مبارکہ ہے یہ اصل کائنات، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جتنی ظاہری اور باطنی خصائص سے نوازا ہے، اب سوچئے کہ آپ کی جھولی میں جب ایک شہزادے کی آمد ہوتی ہے تو پھر وہ تو ان تمام خصوصیات کے، عظمتوں کے، امتیازات کے، شانوں کے مالک ہو گئے، اور من جانب اللہ ہوئے۔ اور آپ کی ولادت باسعادت حضرت عبداللہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے آقا علیہ السلام کے اظہار نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد۔ اگر اس سینیریو کو اگر ہم دیکھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے ابھی کتنی بھاری ذمہ داری کا، فرائض منصبی کا ابھی آغاز فرمایا ہے، کفار کی مخالفت آ رہی ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، اپنے پرائے سب نالاں نظر آ رہے ہیں سوائے چند صحابہ کرام کے اور آپ کی زوجہ اور رفیقہ حیات کے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماحول میں جو ایک ایسے سمجھیں کہ بشری تقاضوں کے اعتبار سے سٹریس ہے، دباؤ ہے، انتہائی پریشر ہے اور پریشر ہے، معاشرتی دباؤ ہے، اس سارے میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے آنگن میں یہ خوشی عطا فرمائی، آپ کو یہ پھول عطا فرمایا۔ اللہ اچھا، یہ کیا کم و بیش کیا عرصہ بنتا ہے ظاہری اعلان نبوت کے بعد یہ کیا عرصہ بنتا ہے انداز؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے کم و بیش یہ 2 سے 3 سال کے درمیان، 2 سے 3 سال کے اندر، 3 سال کے درمیان بنتا ہے۔ تو اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کی خود اپنی جو عمر مبارک ہے وہ 1 سال 6 ماہ اور کچھ دن ہے، ہاں روایت میں تقریباً، اور ایسے معروف روایت کے مطابق، اور اکثر مورخین نے یہی لکھا کہ 2 سال سے کم عمر ہوئی۔ تو آپ کے آنگن میں جب ایک پھول کھلتا ہے تو آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ آتی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ایک پھول کھلتا ہے، اللہ کی عطا ہے، اور بیٹا ویسے ہی نعمت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنگن میں حضرت عبداللہ کی تشریف آوری ایسے سمجھیں کہ ایک اللہ کے انعام و اکرام کی ایک صورت ہے، ایک خوشی اور بشارت کی صورت میں آپ کی ولادت باثبات ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ آپ ذمہ داری کے جس فیز میں جا رہے تھے تو حضرت خدیجہ کے لیے بھی کوئی دلاسا چاہیے تھا، اور ایک ماں کے لیے ایک بیٹے سے بڑھ کر کیا دلاسا ہو سکتا ہے کہ اس کی گود کے اندر ایک ہنستا مسکراتا بیٹا ہو۔ اور اللہ رب العزت نے جو آقا علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، 3 بیٹے، 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہوئے، یہ بیٹے نعمت ہیں، اور نعمت بنے تب جب دامن مصطفیٰ میں آئے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت بیٹے عطا نہ فرماتا تو سوچئے کہ بیٹوں سے کون پیار کرتا؟ آج آپ میں کیسے لکھتے کہ بیٹا ایک نعمت ہے، بیٹا اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی عطا وہی ہے جو دامن مصطفیٰ میں ہے، اللہ کی نعمت وہی ہے جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خوشیاں جو ظاہری خوشیاں ہیں یہ بھی عطا فرمائیں، اور ساتھ ساتھ آزمائشیں، امتحانات، ابتلا، ان تمام مراحل سے بھی گزارا۔ ایک چیز جو بڑی خاص میں محسوس کرتا ہوں، حضرت عبداللہ علیہ السلام کا جب تذکرہ پاک آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں سرکار علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ یہ جو ہے یہ ذرا یہ بات بھی بتائیے کہ محبت کا کیا نارملی ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ والد، مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو بھئی دادا کا تو نام یہ تھا تو یہ ریپیٹ نہ ہو جائے، نام کچھ نیا ہونا چاہیے، مختلف ہونا چاہیے۔ وہاں روایت مختلف تھی، وہاں بڑوں کے ناموں پر، اچھوں کے ناموں پر ریپیٹڈلی نام رکھے جاتے تھے، مطلب آپ کو کثرت سے فاطمہ نام ملے گا، حضرت علی کے نام پہ نام ملے گا، مطلب یہ نام آپ کو کثرت سے ملیں گے۔ اسی طرح جناب عبداللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ جی دیکھیے، ایک تو اس میں بشری تقاضے کے پیش نظر والد کا احترام، والد کی محبت، والد کے ساتھ ایفیلیشن، یہ آقا علیہ السلام کی ذات میں نظر آ رہی ہے کہ آپ نام رکھتے ہیں بیٹے کا۔ دوسرا اس میں ایک اور پہلو بھی نظر آ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے تو نام رکھا یہ اپنے اظہار نبوت کے بعد، لیکن آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ وہ تو آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے بھی پہلے بلکہ آپ کی ولادت ہوئی اور 6 ماہ، بالکل ایسا، بالکل کچھ عرصے کے بعد آپ پر دفع۔ اب دیکھیے کہ ان کا نام تھا عبداللہ، اور کوئی کہے کہ آقا علیہ السلام کے نسب مبارک میں معاذ اللہ جو اسلام کے آنے سے قبل کے جو ہستیاں تھیں تو ان کو اسلام کی کہاں سے معرفت تھی یا اللہ کی توحید کی معرفت کہاں سے تھی؟ تو اگر ایسی کوئی چیز کوئی سوچے تو دیکھیے آقا علیہ السلام کے نسب مبارک میں خود آپ کے والد کا نام یہ بتا رہا ہے کہ یہ دین حنیف پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے، صاحب توحید تھے، اللہ کی معرفت والے اور پاکیزگی اور طہارت ایمان کے ساتھ اور انہی فطری خصوصیات کے ساتھ آگے لے کے چل رہے تھے۔ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا گیا ہوں، بات ختم ہو جاتی ہے، اس جملے میں ساری کائنات آ گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کا نام ہی عبداللہ ہو، اللہ کا بندہ، اب اس میں مزید کیا بات رہ جاتی ہے۔ لیکن دیکھیے کیسی بات ہے علامہ صاحب کہ اپنے ایک تو دادا کے نام پہ ظاہر ہے وہ پیار اور شفقت کا ایک تقاضا کہ جو والد کا نام ہے وہ بیٹے کا نام۔ دوسرا جو آپ کے دیگر شہزادے اور شہزادیاں ہیں، آپ دیکھیے میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کتنا مبارک ہے وہ حجرہ پاک جو سرکار علیہ السلام کا حجرہ پاک ہے، اور کتنا مبارک اس اعتبار سے بھی کہ اس حجرہ پاک میں یہ مبارک ہستیاں تشریف لا رہی ہیں۔ تو آئیے ذرا جہاں جناب عبداللہ علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے وہاں جو دیگر شہزادے اور شہزادیاں ہیں سرکار علیہ السلام ان کا بھی ذرا تھوڑا سا ذکر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اور یقیناً ہم سب کے لیے بالخصوص یہ سعادت کی بات ہے کہ آج وجہ تخلیق کائنات ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے چین اور دل کے قرار
جناب سیدنا عبداللہ کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، اللہ قبول اور اس میں یقیناً ہم اس امید اور اس نیت کو بھی لیے بیٹھے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ شہزادے ہماری اس حاضری کو اور ہماری اس عرضی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں گے اور یہ ہمارے لیے بخشش اور معافی کا سامان ہو جائے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم اولاد امجاد کا تذکرہ کرتے ہیں تو صحیح روایات اور معروف جو قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی 4 شہزادیاں اور 3 آپ کے شہزادے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بعض حضرات نے جو 5 شہزادوں کا قول کیا ہے تو اس پر رائے یہ دی گئی کہ چونکہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات میں سے ایک طیب اور طاہر ہے، تو جو 5 کی جانب گئے ہیں تو انہوں نے طیب اور طاہر کو علیحدہ فرد تصور کیا، لیکن اصلاً یہ طیب اور طاہر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں سے، تو اس لیے معروف قول یہی ہوا کہ یہ 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں۔ اگر ہم شہزادوں کی ہم بات کر رہے ہیں ترتیب سے بتائیے۔ بالکل، سب سے پہلے ہمیں جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نظر آتا ہے شہزادوں میں۔ بچپن ہی میں وصال ہوا، اب اسی اعتبار سے بچپن کے حالات ہمیں اس شان کے ساتھ ہمیں نہیں نظر آتے تاریخ کی کتب میں، مختصر سی عمر پائی ہے، لیکن ان کا نام اس طرح زندہ اور جاوید ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے انہی کے نام پر اپنی کنیت رکھی، اللہ ابو القاسم، اور پھر رفع اشتباہ کے لیے قیامت تک کے لیے منع فرما دیا کہ یہ کنیت کوئی اور نہیں رکھے، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اور پھر یہ ابو القاسم کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ یہ کنیت حضور علیہ السلام کا خاصہ قرار پائی، یہ کنیت کسی اور کو رکھنے کی اجازت نہیں دی، یہ حضرت قاسم اس اعتبار سے معروف جانے گئے۔ پھر دوسرے جناب عبداللہ، ان کا تذکرہ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ تیسرے جو شہزادے ہیں جو جناب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہلاتے ہیں، اور یہ جناب ابراہیم وہ ہیں کہ جو سیدہ خدیجہ کے سوا سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے دنیا میں مصر سے آپ کا تعلق اور مدینہ المنورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ کیفیت کا عالم یہ ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں نمناک تھیں، حضور کا دل رنجیدہ تھا، اور حضور علیہ السلام کی الفاظ تھے کہ باری تعالیٰ دل غمگین ہے، آنکھ اشکبار ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو تیری رضا ہے۔ اللہ۔ اور اس وقت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ظاہر سی بات ہے کہ شہزادے کا وصال ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ دوسری ہستی ہیں کہ جنہیں جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اولاد نصیب اور میسر ہوئی ہے۔ تو آپ سے جب یہ شہزادہ جدا ہو رہا ہے تو آپ کے دل پر جو فراق گزر رہا ہے اس کو حضور علیہ السلام نے اس اعتبار سے دور فرمایا، اور فرمایا کہ ماریہ مت رو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے شہزادے کو دودھ پلانے کے لیے جنت میں 2 حوروں کا انتظام فرما دیا، اور ساتھ ساتھ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں جنت میں تمہارا بیٹا دکھا دوں، وہ تمہاری گود سے زیادہ وہاں خوش ہے۔ تو سیدہ ماریہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا کافی ہے، اب میں نہیں رہوں گی۔ یہ جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور بات بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے پیارے نواسے کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا، یہاں پہ وہ پھر ایک تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب شہزادیوں کی جانب ہم جاتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو شہزادی ہیں جن کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ کا جو نکاح ہے وہ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اچھا، حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں ایمان نہیں لے کر آئے، سیدہ زینب ایمان لا چکی تھی، یہ تفریق کا حکم قائم نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے آپ اپنے سسرال ہی میں تھی، یہاں تک کہ مدینہ میں بدر کا میدان سج گیا، اور حضرت ابو العاص دشمنوں کی جانب سے لڑنے کے لیے آئے، قیدی بن کر جب حضور کے سامنے آئے تو انہوں نے مکہ سیدہ زینب کی جانب پیغام بھیجا کہ فدیہ بھیجو تاکہ میں آزاد کر دیا جاؤں، تو سیدہ زینب نے وہ ہار بھیجا تھا جو سیدہ خدیجہ کا ہار تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس ہار کو دیکھا ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور صحابہ سے فرما رہے کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنی شہزادی کو اس کی ماں کی یہ امانت واپس کر دوں۔ تو حضور سے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی خواہش اور آپ کی آرزو کے سامنے ہم کیسے جہدم مار سکتے ہیں، آپ ضرور اسے واپس روانہ فرمائیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص کا جو فدیہ قائم فرمایا وہ یہ تھا کہ ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، مکہ جا کر میری بیٹی زینب کو میرے پاس حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زینب سے جو اولاد ہوئی ہیں، ایک کا نام علی ہے جو بچپن میں وصال فرما گئے، دوسری ان کی شہزادی
شہزادی ہیں جن کا نام سیدہ امامہ ہے، اور یہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جن کا نکاح جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور شہدائے کربلا میں ایک بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے حضرت محمد اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے شہزادے. تو اس سے یہ بھی اشتباہ ختم ہو گیا کہ جناب حضور کی شہزادیوں کی تعداد کیا ہے. اور ایک جملہ اور مطلب آپ کی نظر کر رہا ہوں میں سننے والوں کی، کہ یہ حضرت امامہ سلام اللہ علیہ وہ ہیں، ان کے لیے بھی سرکار علیہ السلام اپنے رکوع کو اپنے سجود کو طویل فرمایا کرتے تھے. حسن و حسین کے ساتھ ساتھ یہ جو نواسوں کے ساتھ محبت و الفت کے جو تذکرے ہیں بخاری کے الفاظ میں سیدہ امامہ موجود ہے کہ حضور سجدے میں جاتے ہوئے انہیں ساتھ بٹھا دیتے، قیام کی حالت میں انہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتے. امامہ سے اپنی محبتوں کے ساتھ حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. مختصر آپ تو ذو النورین کے جو وقت میں ہیں یا کے بعد دیگر وہاں سے شروع کر دیں. سیدہ ام کلثوم ان کا ابتدائی نکاح عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا. رقیہ سیدہ ام کلثوم سے حضرت عثمان کا پھر بعد میں نکاح ہوا. سیدہ ام کلثوم کے وصال پر حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان اگر میری کوئی اور بیٹی بھی غیر شادی شدہ ہوتی تو اس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کر دیتا. اور اس کے بعد جو عظیم ہستی ہے کہ جو ہستی کے شہزادے کوثر کی عملی تفسیر بن کے آئے ہیں اس ہستی کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. قیامت تک حضور کی اولاد امجاد کا جو یہ سلسلہ پروان چڑھے ہوئے ہے اور ہر طرف نور بکھیر رہا ہے، اس کی ابتدا ہمیں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ آگے آئیں گے. وہ انا اعطیناک الکوثر پہ تو آج ہم نے گفتگو کرنی ہے صاحب، بڑی طویل گفتگو انشاءاللہ ہونی ہے انشاءاللہ اس پہ، اور آگے تھوڑا سا سلسلے کو بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ایک بات جو بڑی خاص ہے، سرکار علیہ السلام کے اہل بیت بالخصوص سرکار علیہ السلام کی آل پاک. دیکھیں آج جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم سرکار علیہ السلام سے تو ظاہر محبت کرتے ہیں اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں، ان کی آل سے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جس طرح سے محبت کرنی چاہیے اس طرح سے محبت کا حق ادا نہیں کرتے. تو پہلے تو یہ کہ سرکار علیہ السلام کی آل سے محبت، پھر محبت کے آگے کا ایک سٹیج ہے مودت، اس کے تقاضے کیا ہے ذرا یہ سمجھائیے لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ایک بہت ہی اہم موضوع اور ایمان سے اس کا بنیادی تعلق ہے، ضروریات دین میں سے ہے، یعنی ایمان کی تکمیل، ایمان کا ہونا. ہم ویسے تو اس کو عام طور سے جوڑتے ہیں عبادات کے ساتھ، نوافل کے ساتھ اور صدقات کے ساتھ، لیکن جان رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب تک حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ساتھ، پھر آپ کی آل، صحابہ کرام، اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہ ہے اصولی بات، اس میں نہ کسی کو شک ہونا چاہیے نہ ہے، اور اس پر نہ شک کرنے کی جسارت کرنی چاہیے. مطلب جو اس پہ شک کرے آپ اس پہ شک کریں، پھر بات یہ بالکل یہی ہے، ایمان کی بنیادیات یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کریم سے تو ہے ہی. جو صحابہ کرام جو کہ پہلے ایڈریسی تھے، پہلے مخاطب تھے، انہوں نے دین کو کیسے سمجھا، تو اگر آپ غور کریں وہ ایسا ہے کہ تمام صحابہ کرام نے ایک دفعہ غور کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا تن من دھن سب کچھ دین کی دعوت تبلیغ کے لیے خرچ کر دیا، تو ہمیں بھی مقابلتاً، ہمیں بھی اس کے یعنی اس کے اجر کے طور پر، اس کی کمپنسیشن کے طور پر کچھ نہ کچھ حضور کی خدمت کرنی چاہیے. یعنی آپ دیکھیے کہ حضور اکرم کہ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے. دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی، آپ نے معاشرتی مقاطعہ برداشت کیا، ہجرت فرمائی، اپنا سب کچھ قربان کیا، پھر اس امت کے لیے دعائیں کی، صبح و شام وقف کیا. تو صحابہ کرام کا یہ جذبہ فطری بھی تھا. اب جو فہم ہے وہ کیا ہے؟ آپ سب نے وہ خدمت پیش کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے، اور یہ گزارش کی کہ یہ ہماری طرف سے خدمت ہے، آپ اسے قبول فرمائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب آیا کہ مجھے دین کی دعوت، اس کے اعلیٰ کے لیے اجر نہیں چاہیے، مگر کیا چاہیے؟ الا المودۃ فی القربى. اہل بیت سے محبت یہ
جزء ایمان ہے. ہمیں حضور سے کس بات کا تقاضا کرنا، یعنی حضور سے کیا تعلق رکھنا چاہیے اور آپ کے آل سے یہ تعلق کہ آپ کی اہل بیت سے مودت محبت، یہ تعلق نہیں ہوگا تو ایمان کی مکمل نہیں ہوگا. اب آپ دوسری بات سنیے. اچھا اس کا مطلب یہ اللہ نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا اپنے محبوب اور محبوب کی آل کے لیے، بے ایمانہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واشگاف انداز میں فرمایا قرآن کریم سے محبت، مجھ سے محبت اور میری آل اور اہل بیت سے محبت اصل ایمان ہے. اور میرے خیال حدیث کے مفہوم یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو تین محبتیں سکھاؤ، تین محبتیں سکھائے. بالکل. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا مشہور ہے، یعنی ان سے روایت کیا ہے کہ آپ کو آپ کے مزاج اور عادت کے مطابق کدو شریف پسند نہ تھا، لیکن ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے کدو کو علیحدہ کر کے اسے پسند فرمایا. جب آپ واپس آئے گھر میں اس بات کا تقاضا کیا تو پوچھا کہ آپ کو تو مزاجن اور عادتن پسند نہیں تھا. آپ نے فرمایا جب ہم نے حضور سے محبت کر دی اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اب آپ پسند کریں گے وہی ہم پسند سبحان اللہ. پھر جو جنید بھائی جو خاص بات جو مجھے سب سے زیادہ، اور یہ تو اشیاء کھانے والی اشیاء ہیں، یہ کھانے اور آل کا مقام کیا ہو، اور آل کا مقام کیا ہو، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اب آپ دیکھیے ایک بات جو کہ روایت مجھے سب سے زیادہ پسند آئی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی یعنی جو کمیٹی کے سربراہ تھے جن کے ماتحت یہ پورا قرآن کریم کا مصحف تشکیل دیا گیا، بئی معنی کہ سب کچھ جمع تھا ایک ہی مصحف میں تشکیل دے دیا گیا. آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، جنازے پر آپ تشریف لائے، واپس جب آپ سواری پر سوار ہونے لگے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے کیا فرمایا، آپ نے یہ کیا کہ آپ کی سواری کی باگیں پکڑ لی. یہ دیکھ کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اس حال میں اترے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے. جب آنسو دیکھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل بالعلماء، یعنی ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ امت محمدی کے علماء کے ساتھ ہم ایسا کریں جس کی سواری کی باگیں پکڑیں. اور اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آپ نے آپ کے ہاتھ مبارک پکڑا، بوسہ لیا اور فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل البیت. یہ ہے وہ دین کا پیغام جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل بیت کے ساتھ جزء ایمان. واہ واہ، کمال کر دیا صاحب، کمال کر دیا. خوبصورت ابتدا، خوبصورت گفتگو. اور ظاہر ناظرین جب صبح کی ابتدا سرکار علیہ السلام کے آل کے تذکرے سے ہو جائے اور سرکار علیہ السلام کے تذکرے سے ہو جائے تو پھر اس سے اچھی صبح ہو نہیں سکتی، اس سے اچھی شام ہو نہیں سکتی. آئیے مل کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور جب لوٹیں گے ناظرین تو وہ موقع کہ جہاں دیکھیے اب ذہن میں رکھیے گا جن کے لیے کائنات بنائی ہے، اب وہ موقع بھی ان کی زندگی میں آنا ہے کہ جہاں پر وصال پاک ہونے والا ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام کا. وہ موقع کیا تھا ناظرین، اس پہ بات ہوگی. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرینز کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے کیونکہ تذکرہ پاک اتنا عالی شان اور اتنا خوبصورت ہے. ناظرین حضرت عبداللہ بن محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں آج ہم سب مل کر موجود ہیں. اچھا ایک بات، اور یہ بلا تمثیل ناظرین، کیٹیگوریکل عرض کر رہا ہوں، بلا تمثیل. آپ کسی شخص سے پیار کریں، آپ اس پر مر مچنے کے دعوے کریں، آپ اس سے کہیں کہ میں تمہارے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، صاحب تم حکم کرو، تمہارے ابرو کے اشارے پہ جو ہے
میں بس دنیا کو ادھر ادھر کر دوں گا. یہ دعوے ناظرین دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جب اس شخص کی اولاد آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کی اولاد سے اس شدت کے پیار نہ کریں یا خدا نخواستہ اس پیار میں کمی ہو. یہ بلا تمثیل پھر میں عرض کر رہا ہوں, میں نے حاشیہ لگا کے بات کی. آپ سرکار علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کریں صاحب, اور آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ سرکار علیہ السلام کی شہزادوں اور شہزادیوں کے نام کیا ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں ناظرین, میں نے موسٹلی لوگوں کو دیکھا ہے. آپ پوچھ لیجئے صاحب, آج پوچھ لیجئے کسی بچے سے, کسی جوان سے کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ سرکار علیہ السلام کے شہزادے کتنے تھے یا شہزادیاں کتنی تھیں. نمبرنگ نہیں پتا لوگوں کو ہی نہیں پتا تعداد کیا تھی, نام تو کجا صاحب. تو یہ ناظرین افسوس کا مقام نہیں ہے, یہ یقین مانیے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ جن کے صدقے ہمیں کائنات ملی, جن کے صدقے کائنات کی ساری رونقیں ملی, جن کے صدقے ہم دنیا میں بھیجے گئے, جن کے صدقے ہم آخرت میں اٹھائے جائیں گے اور جن کے صدقے شفاعت کے پروانے ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. افسوس کا مقام ہے ناظرین کہ آج ہم نے اپنے ینگسٹرز کو, اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ سرکار علیہ السلام کے شہزادے اور شہزادیوں کے نام کیا ہیں. ہم کو ان کی ڈیٹیلز نہیں, ان کے حیات طیبہ کے بارے میں نہیں پتا. یاد رکھیے گا ناظرین, یہی محبتیں ہیں جو آپ کی اولادوں کو آپ کو دنیا میں بھی کامران کریں گی, اور یہی محبتیں ہیں جو آخرت میں بھی آپ کو کامران کریں گی. کیسی عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں صاحب کہ اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدین بروز محشر آپ کھڑے ہو اور سرکار علیہ السلام یقیناً اپنے شہزادوں کے ساتھ موجود ہوں گے, کائنات کے سارے چاند وہاں موجود ہوں گے, اس وقت اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ ان کو جانتے ہو, اور اس وقت اگر ہم کھڑے رہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا نام صاحب, دنیا میں ہمیں کسی نے بتایا نہیں, ہمارے والدین نے انہیں بتایا, تو اس وقت ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. لہٰذا گٹھی میں اہل بیت کی محبت اور شہزادوں اور شہزادیوں کی محبت کو پلائیں. وہیں سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب, ایک جو بڑی خاص بات, اب وہ موقع آ گیا, میں کبھی کبھی ویژولائز کرتا ہوں تو سچی بات ہے ہمارا فہم تو کہاں پہنچ سکتا ہے کہ اب وہ تبلیغی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں, پریشر بڑھتا جا رہا ہے, جس پہ ہم ابتدا میں تھوڑی سی گفتگو کر رہے تھے, اور اسی وقت ایک آزمائش آ گئی. حضرت جناب عبداللہ جو ہیں ان کا وصال پاک ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ کو وصال پاک, دوسرا اس وقت جو کیفیت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ہے, اور پھر سرکار علیہ السلام سے آپ کی گفتگو باقاعدہ ملتی ہے ہمیں, اور پھر آپ نے جو بشارت دی, ذرا بتائیے اس بارے میں کیا ہوتا. جی بہت شکریہ. دیکھیے اللہ رب العزت کا اصول ہے, اور اس نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا, ابتلا میں سے گزاروں گا, مشکلات میں سے گزاروں گا. کبھی بھوک ہوگی, پیاس ہوگی, خوف ہوگا, نقصان ہوگا, مال کا گھاٹا, ظاہر کا گھاٹا, ثمرات, پھلوں کا نقصان. اس ثمرات کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پھل کا گھاٹا جو قرآن نے بیان کیا, اس سے مراد اولاد کا بچپن میں ہی وصال کر جانا, یا اولاد کا اپنے ماں باپ کے سامنے ہی چلے جانا, ان کا وصال ہو جانا. تو یہ اللہ رب العزت کا قانون دیکھیے کہ وہ جس سے پیار کرتا ہے اسے بھی آزمائشوں, دکھوں, مصیبتوں, مشکلات سے گزارتا ہے. اچھا کہ یہ جملہ صحیح ہے کہ جس سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو زیادہ آزمائش سے گزارتا ہے؟ یہ حدیث پاک کا مطلب. اچھا بتائیے نا ذرا, کہ میں اسی طرف میں اچھا کیا بات ہے. دیکھیے کہ یہ کہ جس سے پیار کرتا ہے اسے تکلیفیں دیتا ہے, جس سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے زیادہ تکلیفیں دیتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ایمان کا جو درجہ ہوتا ہے اس کی ابتلاء کا درجہ اس کے ساتھ میٹ ود کرتا ہے, اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے. لہٰذا ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا اسے بہت زیادہ تکلیفوں سے گزارا جائے گا, کیونکہ اس کی فلسفی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو آزمانا ہے. اگر طاقت زیادہ ہو اور پریشانی اس کے مقابلے میں کم آئے وہ تو آسانی سے سہ لے گا. لہٰذا جتنی طاقت ہے, بساط ہے, استطاعت ہے, اس کے مطابق اسے جھنجھوڑا جائے, ابتلا سے گزارا جائے, تو وہاں قدم اگر ثابت رہتے ہیں اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں, یہ ہوتا ہے نقطہ کمال. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ چونکہ ایمان کے اعتبار سے سب سے اونچا درجہ انبیاء کا ہے, اس لیے انبیاء کو سب سے زیادہ تکلیفوں اور محرومیوں سے گزرنا پڑا, پریشانیوں سے گزرنا پڑا. اور فرمایا کہ میں چونکہ انبیاء میں سب سے اونچے رتبے پر ہوں, اس لیے جتنا مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں کسی کو نہیں پہنچی. اب دیکھیے, ایک تو یہ اینگل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے شہزادے عطا فرمائے, بیٹے عطا فرمائے, پھر ان کا وصال مبارک ہوتا ہے, اور ان کے آنے کی خوشی
اور ان کے پردہ فرمانے کا غم، ان دونوں سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا. پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان کہ وہ یہ تو واقعات تو ہونے تھے کسی نہ کسی کے ساتھ کہ بیٹے ہوں اور بیٹے وصال کر جائیں، بیٹے ہوں اور وہ بالغ ہونے سے پہلے بلکہ ابھی مدت رضاعت بھی پوری نہ ہوئی ہو اور وہ پردہ فرما جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے نمونے تمام خلق کو پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دکھائے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کا محبوب جو تھا اللہ نے ان کو تو تکلیفوں سے گزارا نہیں اور ہمیں اللہ نے تکلیفیں دی. بالکل ٹھیک. ان کو ان محرومیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور ہمیں کرنا پڑا. تو اللہ رب العزت کی شان دیکھیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت یتیمی میں رکھا. اللہ یتیمی خود آقا علیہ السلام خود یتیمی کی حالت سے گزرتے ہیں اور پھر آپ کو دوسرا اس چیز سے گزارا کہ آپ کو بیٹے عطا فرمائے اور ان بیٹوں کا وصال ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ جو زندگی موت ہے یہ ہر ایک کے لیے حق ہے، اور زندگی موت جب حق ہے تو اس کے اوپر صبر. تو نعمت ملی تو شکر کے راستے سے اللہ کا قرب ملا، اور اللہ نے نعمت واپس لے لی تو صبر کے راستے سے اللہ کا قرب ملا. اچھا، دو جملوں میں جو حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی کیفیت تھی اور جو آپ نے بشارت عطا فرمائی تھی ان کو جنت کے حوالے سے، تو آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو اپنا غم تو آپ معرفت رکھتے ہیں، تو اپنی زوجہ کے غم کو دلاسا دینے کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے حوریں بھی مقرر فرمائیں اور ان کے لیے جنت میں اہتمام بھی فرمایا اور دودھ اور رضاعت کا اہتمام بھی فرمایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جتنے بچے جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں بالغ ہونے سے قبل، وہ ایسے سمجھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب کے دادا ہیں اور وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور یہ روایات یعنی کفالت یوں کہیے دوسرے لفظوں میں انہی کی کفالت میں ہوتے ہیں، انہی کی کفالت اور انہی کی سرپرستی میں ہوتے ہیں. کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے. تو یہ تو اس اعتبار سے ان بچوں کی بڑی شان ہو گئی. اچھا، اس میں جنرلائز کر کے ہم بات کر رہے ہیں یعنی تمام بچوں کی شان یوں بھی ہو گئی کہ وہ مکلف ہی نہیں ہوئے. ہاں نہیں، میں یہ جنرل بچوں کے لیے یہ فینومینا ہوگا یا اسپیسیفک یہ اپنا خاص جنرلی ہے؟ جنرلی ہے جنرل. اچھا، اس کا مطلب یہ کہ جتنے بچے جو ہیں اس عمر میں چلے مقام کفالت ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ہر ایک کا مقام قرب تو اپنے مطابق ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک. جو جس خانوادے سے آیا ہے اس کو اس کا درجہ. واہ واہ، بات آگے بڑھاتے ہیں. حضرت عبداللہ علیہ السلام کے وصال پاک پر اب یہاں پہ ایک بڑا اہم موقع ہے کہ عاص بن وائل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مقتون نسل ہونے کا طعنہ دینا، اور پھر اللہ کا اپنے محبوب کے لیے باقاعدہ کوثر کی بشارت دینا اور دشمن کے ظاہر بے اولاد رہنے کی وعید دینا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہم جب عرب معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں دو چیزوں پر بڑا فخر کیا جاتا ہے. نمبر ایک تعدد ازواج اور نمبر دو کثرت اولاد نرینہ. ٹھیک. اگر حضور کے والد بزرگوار کی جانب آپ نظر کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اور یہ کیوں فرمایا تھا؟ یہ جناب عبد المطلب کا وہ خوبصورت واقعہ ہے کہ جب آپ چاہے زمزم کو کھودنے لگے اور لوگوں نے منع کیا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے، اس وقت آپ کا ایک ہی بیٹا تھا اور آپ نے اس وقت رب سے دعا یہی مانگی تھی کہ مجھے اتنے بیٹے دے دے کہ دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے وہ کافی ہو جائے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں. تو جناب عبد المطلب کو 10 صاحبزادے ملے، ان میں سے جناب عبداللہ حضور کے والد بزرگوار تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب کے معاشرے میں کثرت اولاد نرینہ جو ہے وہ ایک فخر کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اتنے بڑے چیلنجز سامنے آ گئے کہ جو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہی تلوار لے کر کھڑے ہیں. ہر طرف سے مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور چیلنجز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ شہزادوں کی ولادت اور پھر یہ شہزادے دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. تو لوگوں کو بھی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ یہ ہم سے کیسے لڑیں گے کہ ان کے پاس تو اولاد نرینہ ہی نہیں. اسی جانب عاص بن وائل نے اشارہ کیا تھا کہ تم ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے معاذ اللہ، تم تو ابتر ہوئے، یعنی مقتول نسل، تمہاری تو نسل ہی نہیں چلنی کہ تمہاری اولاد نرینہ نہیں ہے. تو اس کے جواب میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کی خاطر تسکین کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اہتمام فرمایا. وہ کیا؟ اور یہ قرآن میں بے شمار مقامات پر. سورۃ الضحیٰ کو دیکھ لیجئے، حضور کے قلب کے رنج کو دور کرنے
کا انتظام ہے. معراج کا سفر دیکھ لیجیے, حضور کے جو ہے حوصلہ افزائی کے لیے اور ہمت افزائی کے لیے. بالکل ٹھیک. اور پھر یہ سورۃ الکوثر دیکھیے کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو شہزادے کے جانے پر غم میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رنج کی کیفیت سے گزر رہے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کتنا خوبصورت اعلان فرما رہا ہے, انا اعطیناک الکوثر. اور یہاں پر یہ ذکر کر دیا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی, عطا کر دی, یعنی اس انداز میں عطا کر دی ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے رب کی نظر میں وہ قلیل ہے. متاع الدنیا قلیل, یہاں کثیر نہیں فرمایا, نہ ہی اکثر فرمایا, بلکہ فرمایا کوثر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو فرمایا کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ فرمایا کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے خیر پیدا فرمایا محبوب وہ سارے کا سارا آپ کی جھولی میں کی کسٹڈی میں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اس کوثر سے مراد حوض کوثر بھی مراد دی جاتی ہے کہ وہ خوبصورت حوض جہاں سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو جام پلا رہے ہوں گے. آسمان پر ستاروں سے زیادہ وہاں موجود پیالے ہوں گے کہ جس سے امتی سیراب ہو رہے ہوں گے. اور اس کی جو تیسری تعبیر کی گئی وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ موقع ایسا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ابتر ہونے کا طعنہ دیا گیا, تو اس کے جواب میں پھر یہ تعبیر اور یہ تفسیر کی گئی کہ جناب اس سے مراد کثرت اولاد ہے. محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کر دی. جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل اب آگے نہیں چلنی, اس نسل کو چلانے کے لیے ہم نے فاطمۃ الزہرا کا انتظام اور اہتمام کیا ہے, اور پھر امام حسن و حسین کا نور ساری کائنات میں آج بکھرے ہوئے نظر آتا ہے. آس بن وائل کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نہیں, ابو جہل کا تذکرہ کرنے والا, سب کچھ کہہ دیا. اور اگر نام ہے تو نام محمد ہے, اگر نام ہے تو خون محمد کا ہے, اور اگر تذکرہ ہے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شہزادوں. سلام اللہ علیہ. بہت زبردست, بہت خوبصورت گفتگو. اور آخر میں اب جو بات ہے وہ بڑی اہم ترین بات ہے, وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایڈریس کرنی ہے کہ سرکار علیہ السلام کی ایک تو بات یہ ہے کہ یہ سوال ایک عام سے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں بھی آتا ہے, مسلمان کے ذہن میں آتا ہے کہ نرینہ اولادوں کا بچپن ہی میں دنیا سے پردہ فرما جانا, اور پھر ظاہر ہے آپ علیہ السلام کے جیسے کہ گفتگو ہوئی اتنے سخت امتحانات سے گزارا جانا. حضرت عبداللہ کا ظاہر ہے علیہ السلام کا جب تذکرہ ہم کرتے ہیں تو دین کا وہ ابتدائی وقت تھا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک پیک ٹائم تھا, ہے نا. لیکن وہ دونوں اوقات میں آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام امتحانات سے گزارے گئے. وجہ کیا؟ یعنی نرینہ اولاد, اب ظاہر ہے مشیت خداوندی تو اللہ ہی جانے, ہمارے فہم کے مطابق ہمیں کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ نرینہ اولاد کیوں نہیں رکھی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر جو بھی گفتگو ہوگی وہ محض تخمینہ ہے, وہ محض رائے ہے, وہ محض امیجنیشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہوئی تو وہ یہ ہوئی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب جب زندگی کے ایک پہلو میں اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی ایک نعمت سے دور کر لیے گئے تو اب وہ تھا ابتدائی دور, ابھی مسلمانوں کی طاقت نہیں آئی تھی. تو اس وقت حضور کی کیفیت کیا ہے اور امت کے لیے تعلیم کیا ہے. اور جو حضرت ابراہیم کی آپ نے بات کی, آپ دیکھیے مسلمانوں کی طاقت کا ایک بہت بھرپور اجتماع ہے اور ایک ریاست قائم ہے, مسلمان مسلسل جنگ جیت رہے ہیں, اور اس وقت جو طاقت ہے اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تحمل, آپ کی برداشت اور وہ کیفیت کہ افلا اکون عبدا شکورا, اس کی ایک آپ نے کامل تصویر پیش کی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ تعلیم یہ ملتی ہے کہ ہمیں تحمل, برداشت اور صبر کا اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے. اب دوسری بات جو ہے جو کہ اس کے حوالے سے علماء نے مزید روشنی ڈالی, اس میں سے یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات میں ہوتے تو یہ خود ایک اپنے آپ میں آزمائش ہوتی امت کے لیے. ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا امت سے تعلق اور آپ کے کردار کی وضاحت سے یہ دیکھا کہ اس میں بھی امت آزمائش میں مبتلا ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. لیکن جو تیسری سب سے خوبصورت اور لطیف بات ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو یہ کیا ہوتی؟ آپ کی شان میں کمی ہوتی, اور جو کہ ناممکن ہے, جیسے دیگر انبیاء کی اولادیں نبی بنتی ہیں, بالکل بنی. اور فرض کریں کہ اگر وہ نبی ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں۔ سورہ احزاب کی جو آیت ہے نا، اس کا ترجمہ تو خاص طور پر میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں اسکالر سے ضرور سنایا کریں، یہ 40ویں آیت آپ بیان کر رہے ہیں، یہ اس لیے بھی سنایا کریں تاکہ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھ میں آ جائے کہ ختم نبوت پہ مہر میرے رب نے لگائی ہے قرآن میں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واشگاف انداز میں حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا مطلب لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور پھر بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، لیکن کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ امیجنیشن کرنا کہ وہ ہوں گے وہ نہیں ہوگا۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو آزمائش امت ہوتی، زندہ ہوتے تو نبی نہ ہوتے تو ایک یعنی کہ خلاف شان، خدا نہ خاص خلاف شان۔ اور اگر فرض کریں کہ آپ نبی ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یعنی اس کے خلاف جاتا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی بے شمار حکمتیں اس میں پنہا ہیں، مخفی ہیں، کہ آپ کو اولاد دی، دشمنوں کا منہ بند کر دیا گیا، اور اگر اولاد واپس لے لی گئی اس میں بھی امت کی بھلائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کا ایک درخشاں، ایک تابناک باب ہے۔ واہ سبحان اللہ، بڑی کمال گفتگو آپ تینوں احباب کی۔ اللہ تعالیٰ آپ تینوں احباب کے اس ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خاص طور پہ جو ہمارے دیکھنے والے صاحب، آپ لوگوں کا ظاہر ہے دیکھنا اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے اور سب کے لیے، ہم سب کے لیے بھلا ہے کہ یہ ذکر اور یہ سماعتیں جو ہیں یہ بھی تو گواہ ہیں، کل بروز محشر انشاءاللہ گواہ ہوں گی نا، ان سماعتوں سے بھی تو پوچھا جائے گا، تو ہم یہ بھی گواہی دیں گی کہ یا اللہ ہم اس وقت بیٹھ کر ہم یہ پروگرام سنتے تھے اس لیے کہ تیرے محبوبین کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اللہ قبول فرمائے۔ کتاب الشفا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ بہت مقبول ہیں، اور ان کو کثرت سے پڑھا کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا قول مبارک ہے، اور کمال قول مبارک کے ساتھ، کہ نماز کے ذریعے اپنا کھانے کو ہضم کیا کرو، کھانا کھانے کے بعد جب نماز ادا کرو گے تو کھانا اپنی اصل جگہ پر پہنچ جائے گا۔ ڈاکٹرز آج جا کر ریسرچ کر رہے ہیں، 1450 پہلے ہماری ماں نے فرما دیا تھا۔ روزنامہ 92 نیوز میں مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں یا موجود ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز ثنا خان جناب حافظ محمد گوہر رانا چھوٹے بھائیوں کی طرح موجود ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے اس دعائے امید سیخین کے ساتھ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب حضرت عبداللہ محبوب خدا کے جان جان، حضرت عبداللہ محبوب خدا کے جان جان، غیر ممکن ہے کہ مجھ سے ان کی عظمت ہو بیان، حضرت عبداللہ محبوب خدا کے جان جان، حضرت عبداللہ پیارے ہیں خدیجہ کے قمر، حضرت عبداللہ پیارے ہیں خدیجہ کے قمر، وہ بہار گلستان مصطفیٰ عالی نشان، حضرت عبداللہ محبوب خدا کے جان جان، امت سرکار کے شافع وہ ہوں گے حشر میں، امت سرکار کے شافع وہ ہوں
انوار سے روشن جنا حضرت عبداللہ محبوب خدا کے جانے جان ساجد ان کی عظمتیں لکھ پائے گا کیسے بھلا ساجد ان کی عظمتیں لکھ پائے گا کیسے بھلا ساجد ان کی عظمتیں لکھ پائے گا کیسے بھلا ذرہ ناچیز میں وہ آفتاب ذوفشان حضرت عبداللہ محبوب خدا کے جانے جان ساجد ان کی عظمتیں لکھ پائے گا کیسے بھلا ذرہ ناچیز میں وہ آفتاب ذوفشان حضرت عبداللہ محبوب خدا کے جانے جان غیر ممکن ہے کہ مجھ سے ان کی عظمت ہو بیان حضرت عبداللہ محبوب خدا کے جانے جان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین